الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ غزوہ احد کے واقعے سے متعلق ہیں اور اسی کے ضمن میں اللہ نے امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی تنبیہ بھی فرما دی۔ غزوہ احد تسلسل سے پہلے سے چلتا ہوا آپ نے سماعت بھی کیا ہے کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کو لے کر اترے۔ جنگی حکمت عملی کا پالان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیتے ہوئے غزوہ احد کے دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ تھا، اس کا خطرہ محسوس ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے میں 50 تیر انداز صحابہ کرام بٹھا دیے کہ کافر ممکن ہے اس درے کو عبور کر کے ہمیں نقصان نہ دے دیں، تو 50 تیر انداز بٹھائے کہ کافروں کا جمگٹھا ادھر رخ کر دیں، تیر اندازی سے ان کا مقابلہ کر کے شکست دے دینا، اور ان کو یہ حکم دے دیا کہ آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ میدان میں احد کے میدان میں جنگ لگی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، کافر شکست سے دو چار ہو کر بھاگے۔ تو مسلمان پھر زخمی حالت میں مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے جو کافر چھوڑ کر چلے گئے۔ درے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، 50 تیر اندازوں میں سے اختلاف ہوا، جھگڑا گفتگو کا۔ بعضوں نے کہا ہمیں نیچے میدان میں اترنا چاہیے اور مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کریں اور اپنے زخمیوں کا تعاون کریں۔ چند مسلمانوں نے کہا اور امیر لشکر نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم نے درہ نہیں چھوڑنے ہیں، فلہذا ہم درہ نہیں چھوڑتے ہیں جب تک نبی کا دوسرا حکم نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس اختلاف کے نتیجے میں 10 صحابہ کرام امیر کے ساتھ درے میں بیٹھ گئے، باقی 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے۔ اختلاف بھی کیا، امیر کی بھی اطاعت چھوڑی، اللہ کے نبی کی بھی اطاعت چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ فتح کی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ کافر بھاگے ہوئے، ان کے دل میں یہ بات آ گئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اس نے ایک اچھا خاصا گروپ لے کر
وہ بھی بڑا جنگی کرتب جانتا تھا، اس نے اس درے سے رخ کر دیا کہ درے کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان میں درہ ہے، یہاں سے میں حملہ آور ہو جاؤں۔ آیا، آگے 10 تیر انداز تھے بیچارے، مقابلہ ہوا، شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید ان کو شہید کر کے نیچے اتر گیا احد میں۔ نیچے اترا، صحابہ مطمئن کہ درہ پیچھے، پشت ہماری محفوظ ہے، اور وہ بڑے آرام سے کافروں کا لوٹا ہوا مال جمع کر رہے ہیں۔ کافر آگے بھاگ گئے، ان کا رخ ادھر، پیچھے سے خالد بن ولید نے انجانی میں پشت پر اتنا زوردار حملہ کیا، آگے سے کافروں کو بھی اس نے کہہ دیا میں ادھر سے حملہ آور ہوتا ہوں، تم بھی پلٹو۔ وہ بھی پلٹ گئے، ادھر سے بھی حملہ ہو گیا، پیچھے سے بھی حملہ۔ صحابہ دوبارہ سنبھل ہی نہیں سکے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کیسے کیا ہو گیا، اور زبردست قسم کی شکست ہو گئی۔ اللہ، اس شکست کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بے شمار صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ اللہ کا پیغمبر خود زخمی ہو گیا۔ اب صحابہ کو اس پہ دکھ لگا، اللہ نے دکھ کا مداوع آیت میں کیا، پہلے بھی کیا تھا، اور صحابہ کو دکھ لگا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، کہ ہمارے بندے بھی زخمی، ہمارے بندے شہید بھی ہو چکے، ہمارا نبی بھی زخمی ہو گیا شدید، نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، رخسار مبارک اتنا زخمی کہ وہ خون بہتا رکتا نہیں ہے۔ تو اس پر پہلے بھی اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ یہ تم سے غلطی ہوئی، تمہاری غلطی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نقشہ بدلا ہے، لیکن اللہ نے تمہیں اس کمی کو معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پکی بات ہے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، کیونکہ تم نے جان بوجھ کر یہ کمی نہیں کی، نادانستہ طور پر ہو گئی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ نے کہا میں نے معاف کیا ہے۔ اور پھر مزید اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ذکر کر کے صحابہ کو بھی مزید دوبارہ کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پکی بات ہے صحابہ کرام تم سے اللہ درگزر کر چکا ہے۔ اور نبی کو بھی حکم دے دیا، نبی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ کریں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی آپ بھی ان صحابہ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، استغفار کرو، اور ان صحابہ کرام کا مقام بلند ہے، آئندہ ان کے مشورے کے ساتھ آپ بھی کام کیا کریں۔ یہ تو صحابہ کرام کی دلجوئی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کڑتے تھے اندر کہ ہم سے ہوا کیا ہے جنگ احد میں، اللہ کا نبی بھی ہم سے زخمی ہو گیا، بندے بھی ہمارے 70 شہید ہوئے۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو تسلی دی ہے، ساتھ مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ نے غزوہ احد میں فرمایا او صحابہ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، فرمایا صحابہ آج تمہیں غزوہ احد میں ایک تکلیف پہنچ گئی، 700 شہداء اٹھا لیے تم نے، یہ مصیبت تو یہ اللہ کے راستے میں آئی ہے، دین کے غلبے میں جہاد کرتے ہوئے یہ پریشانی آئی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھو تم کہتے ہو یہ 70 شہید کیسے ہو گئے، کیوں ہوئے ہیں، ہم بچتے رہیں اور مارتے رہیں نا۔ فرمایا قد اصبتم مثلیہا، تم اس طرح کی تکلیف اور زخم کفر کو ڈبل طور پر پہنچا چکے ہو۔ 1 سال پہلے بدر میں تم نے ان کے 70 مارے سردار، اور 70 تم نے گرفتار کیے، تو تم نے تو ڈبل کام کیا ہوا ہے، تم آج رنجیدہ، تمہیں اس کے مقابلے میں تمہاری کمی پر صرف شہید اٹھانے پڑے، تمہارا بندہ گرفتار کوئی بھی نہیں ہوا، ایک مسلمان بھی گرفتار نہ ہو سکا، کتنا بڑا اعزاز تھا، تمہارا ایک مسلمان کافروں کے ہاں قید نہ ہو سکا، کافروں کی قیدی سے، غلامی سے اللہ نے تمہیں بچایا، صرف شہید کر کے جنت میں پہنچایا ہے، تم اس پہ دکھ اور کڑتے رہتے ہو یہ کیوں ہو گیا کیوں ہو گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں حالات آتے رہتے ہیں، اگر تمہیں تکلیف پہنچی تمہارے مقابلے میں کفر کو ڈبل تکلیف پہنچی ہوئی ہے،
ان کے 70 گرفتار تھے، 70 مارے ہوئے تھے، اور ان کا مال غنیمت بھی لوٹا ہے تم نے بدر میں۔ آج کافر اگر تمہارے 70 شہید کر گئے، قیدی بھی تمہارا ایک نہ پکڑ سکے، مال تمہارا ایک ذرا نہ لے سکے، مال پھر بھی تمہیں مل گیا۔ بلاہر وہ شکست کھا کر بھاگے، مال چھوڑ کر گئے ہیں، مال بھی تمہیں ملا، وہ تمہارا مال بھی نہیں لے گئے، تمہارا قیدی بھی نہیں لے گئے، 70 شہید ہوئے ہیں، لیکن تمہیں ہم نے فائدہ ڈبل دیا ہوا۔ مسلمانوں، یہ بھی اللہ کی رحمت کو دیکھو، کڑو نہیں، پریشان مت ہو جاؤ۔ یہ تو صحابہ کو تسلی دی، اور پھر اگلی بات جو صحابہ کو بھی تنبیہ کی، ہمیں تنبیہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، فرمایا صحابہ کو یہ تکلیف ہوگی، 70 شہید ہو گئے، نبی زخمی ہو گیا اور صحابہ بڑے زخمی ہو گئے، یہ کیوں؟ قل تم ان ھذا، صحابہ تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں سے یہ ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، نبی زخمی، شہید، ہم زخمی، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہا میں بتاؤں کیسے ہو گیا؟ قل، نبی ان کو بتاؤ، میری طرف سے رحمت میں، مدد میں کمی نہیں آئی ہے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی کمزوری، تمہاری اپنی ذاتی کمزوری سے یہ ہوا ہے۔ تم اگر درے میں اختلاف نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے آپس میں، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی نہ کرتے، یہ 2 کام تم سے ہوئے ہیں، اور اسی کی پاداش میں اللہ نے تمہیں نقد بدلہ دیا، اور دنیا والوں کو بتایا کہ میں اپنے صحابہ کو معمولی نبی کی کوتاہی کی وجہ سے، نبی کی اطاعت میں کمی کی وجہ سے میں نقد بدلہ دے سکتا ہوں۔ امت مسلمہ تم خیال کرنا، تم نبی کی نافرمانی کرو گے، تم کیسے بچو گے؟ فرمایا یہ تمہارے اپنے کام کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کمی نہیں تھی۔ اللہ بڑا کریم اور رحیم ہے، بندہ کمزور طریقے سے اللہ پہ یقین رکھ کے آگے بڑھے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو غزوہ احد میں جو تمہیں نقشہ نظر آیا، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ تم اگر اختلاف نہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی نہ کرتے، یہ 70 شہید بھی تمہیں نہ اٹھانے پڑتے، یہ تمہیں دکھ وہاں سے لگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا مسلمانوں، جو تمہیں کفر کی طرف سے تماچے لگتے ہیں، دھکے لگتے ہیں، تھپیڑے لگتے ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کے، اپنے کرتوتوں کے بدلے میں ہے۔ اپنے اعمال درست کرو، اپنے کرتوت صحیح کرو، اللہ کی طرف سے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کو بھی ذکر کر کے فرما دیا، فرمایا یہ تمہاری اپنی کمی ہے۔ آج بھی روئے زمین پر مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، ان کے اپنی ایمانی کمزوری، اخلاقی کمزوری، کردار کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے، یہود کے پیچھے، حنود کے پیچھے دوڑ گئے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر وہی یہود، وہی حنود، وہی کفر ہمیں تحت مشق بنائے گا، ہمیں ادھر دوڑائے گا، ادھر دوڑائے گا۔ یہ بھی جو ہم بچے ہوئے ہیں، کچھ اللہ والوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، کچھ اللہ والے لوگ موجود ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، رونے والے، گریہ زاری والے، اللہ سے ڈرنے والے، عوام الناس میں بھی ہیں، خواص میں بھی ہیں، علماء میں بھی ہیں، عوام میں بھی اللہ والے ہیں۔ یہ اللہ نے اس کی وجہ سے امت مسلمہ بچائی ہوئی ہے، وگرنہ اجتماعی طور پر دیکھا جائے، صحابہ سے ایک موقع پر نبی کی اتباع میں کمی ہوئی، نقشہ بدلا، ہم قدم قدم پہ نبی کی اتباع چھوڑ کر شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اگر ہمارے اعمال پر اللہ فیصلے کر دیتا، ہم تباہ ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا صحابہ، احد میں تمہیں یہ کمی ملی ہے تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے، یہ کمزوریاں چھوڑو۔ اور تم کہتے ہو قل تم ان ھذا، تم کہتے ہو یہ کہاں سے شکست ہوگی، ہمیں تو شکست نہیں ہونی چاہیے تھی، ہم پکے مسلمان ہیں، پکے موحد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی، یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ہوا من عند انفسکم،
یہ تمہاری اپنی کمزوری سے ہوا، کمزوریاں نکالو اپنی۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے اسی بات کو دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ روئے زمین کے اوپر اور سمندر کے اوپر، سمندر میں دونوں جگہ جو تباہی نظر آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر کے اوپر، خشکی کے اوپر زمین پر، والبحر سمندر کے اندر۔ سمندر طغیانی لاتا ہے، سیلاب آ گیا جی، تباہی آ گئی ہے، موجیں ایسے آ گئی ہیں جی، یہ ہو گیا۔ فرمایا سمندر کی طغیانی بھی انسانی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بر کے اوپر بھی تباہی آتی ہے، پریشانی آتی ہیں۔ جو بھی پریشانی آتی ہے، معاشی پریشانی، مالی پریشانی، وباؤں کی پریشانی، بلاؤں کی پریشانی، فرمایا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو پریشانیوں کے ذکر بعد میں کرو، اپنی اصلاح پہلے کرو، کہ بندہ توبہ کر لے سچے دل سے، یا اللہ تو کریم تھا، تو ہمارے اوپر کرم ہی کرتا ہے، رحم ہی کرتا ہے، تو ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ بندے خود تباہی کو دعوت دیتے ہیں اپنے اعمال سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اپنے اعمال کی اصلاح کرو، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، انشاءاللہ زمین کے اوپر، بر کے اوپر، بحر کے اوپر حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ اپنے اعمال کی فکر۔ تو صحابہ کو اللہ نے گرفت کی غزوہ احد میں نقد۔ آج ہم سوچیں ہمارا حال کیا ہے، اور اب ہمارا حال کیا ہو گیا؟ میں اپنی غلطیوں کو نہ دیکھوں، دوسروں کی غلطیاں نظر آئیں، بیان کرتے چلے جاؤ، تو فلاں تو فلاں 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 فلاں، جتنا اس کی غلطی بیان کرتے ہو ذرا اپنے اندر دیکھنے ہیں، یہ میرے اندر تو نہیں ہے، یا یہ غلطی میرے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے اندر کیا ہے؟ پھر دوسرے کو کوسو۔ اپنا محاسبہ ہم نے نہیں کیا، دوسروں کو لتاڑے جا رہے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، اور دوسروں پر غلطیاں نہیں، الزام بھی ہے، بہتان بھی ہے، برا بھی ہے، بہت کچھ ہے دوسرا، ہم اپنا پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا ہے۔ اپنے اپنے اعمال کی فکر کرو، اور دوسروں کو بھی فکر دلاؤ، اور توبہ کی جائے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب اعمال ہمارے کمزور اور اللہ کی طرف توجہ کم، اللہ کا غضب آیا کرتا ہے، اور اللہ ایسے حالات میں ایسے غضب فرماتے ہیں۔ آج ہماری تو قدم قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کمی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، آخر میں فرما دیا ہے یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہیں فتح بھی دے سکتا تھا، صحابہ تمہیں شکست بھی دے سکتا تھا، قادر تو اللہ ہے۔ تمہیں قادر سے لینا چاہیے، کیسے لیں؟ تم اس کی اتباع کرو، وہ قادر ہے، غیب سے تمہاری مدد کر دے گا، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ حالات اور اسلحے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ صرف تم اپنے اعمال، اپنی ایمان کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی غلامی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔